السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون سا بندہ؟ فرمایا من تطیر او تطیر لہ، جو بندہ بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے۔ بدشگونی مثال کے طور پہ بندہ گھر سے نکلا، آگے سے بلی گزر گئی، اس نے اس کام کو چھوڑ دیا جس کے لیے وہ نکلا تھا۔ بہت ساری ایسے باتیں ہیں بدشگونی والی، پچھلی میری ویڈیوز میں نے الحمدللہ تفصیلاً بات کی ہے۔ آگے فرمایا او تو کہانا، جو بندہ کاہن کے پاس جاتا ہے، او تو کہن لہو، جب کاہن اس کے لیے کام کرے، کاہن کے پاس جائے یا کاہن کے پاس جائے، کاہن اسے کہتے ہیں جو قسمت کے احوال کو بتلانے والا ہو، جو کسی کی قسمت کے متعلق بتلائے، کل کو ہونے والا جو اس کے ساتھ ہے وہ بتلائے۔ تو ایک آدمی گیا تھا نا کاہن کے پاس، اس نے جا کر کہا جی نجومی جی، کاہن جی بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ آج ابھی تمہیں چتر پڑیں گے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے چتر کون مارے گا، مجھے کیوں چتر پڑیں گے؟ اس نے اتارا جوتا، مار مار کے اس کا سر پودا کر دیا۔ بعد میں اس نے کہا بتلاؤ، تم تو کہتے تھے تمہیں چتر نہیں پڑیں گے، تم کیسے کاہن ہو، کیسے نجومی ہو، تمہیں تو اپنی قسمت کے بارے میں نہیں پتا، اپنے حال کے بارے میں نہیں پتا، اور تم حال لوگوں کے بتلا رہے ہو۔ یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، ان کے اوپر یہ نجومی بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو آپ کی قسمت کے متعلق بتلانے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ فرمایا او سحرا او سحر لہ، جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا گیا ہو۔ یہ سارے عمل انسان کیوں کرتا ہے؟ کیوں بندہ جادو ٹونے کرواتا ہے؟ کیوں کسی کے لیے تعویذ آگے بناتا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بندہ ڈرا ہوا ہے، انسان ڈرا ہوا ہے کہ کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یہ بات جان لو، وَعْلَمْ، یہ بات جان لو، ان الامت، ساری کی ساری امت، لَبِجْتَمَعَتْ، اگر جمع ہو جائے اس بات کے اوپر، اَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نا، ساری کی ساری امت جمع ہو جائے، اس میں جناب والی ہر ایک کیٹیگری کے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں انبیاء علیہ السلام آ گئے، اس میں پیغمبر رسول آ گئے، اس میں اولیاء اللہ آ گئے، اس میں ایک ایک انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک جمع ایک میدان میں آ جائے، ایک پیج پہ آ جائے، اور تمہیں ایک نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ پاک نے تیرے وہ نصیب میں، تیرے مقدر میں اللہ نے وہ نفع نہیں رکھا۔ حدیث کا دوسرا حصہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی سارے لوگ جمع ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو مرضی کر لے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تمہارے نصیب میں اللہ پاک نے وہ نقصان نہیں رکھا۔ آپ کو میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ آگ والا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساری کی ساری قوم خلیل اللہ کی دشمن ہے، آگ لگائی ہوئی ہے، اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، دور دور تک آگ سیک پہنچا رہی ہے۔ خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ پاک نے خلیل اللہ کے جسم کا ایک بال نہیں جلنے دیا، اللہ پاک نے پوری قوم کو، پوری انسانیت کو قیامت تک آنے والوں کے لیے بتلا دیا کہ جس کو اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور جس کو اللہ مارنا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھلاتا ہے، اپنے کل کے بارے میں جانتا ہے، فرمایا اس انسان کی 40 دن تک اللہ پاک نماز نہیں قبول کرتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اس کی بات کی تصدیق کرے، فرمایا گویا کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ
جس نے اس بندے نے امت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس نے اس کا انکار کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.